السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل شأنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ظاہری اور باطنی عبادتیں اور تمام نعمتیں اسی اللہ کی جانب سے ہیں. تمام عبادتیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو حقیقی معبود ہے، رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، بندوں کو نوازنے والا، نیک اعمال کی توفیق دینے والا، گناہوں کو بخشنے والا، دعاؤں کو سننے والا، پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرنے والا، اولاد، شفا، رزق عطا کرنے والا بڑا عظیم وہ رب العالمین ہے. جس اللہ تبارک رب العالمین کی جس قدر تعریف اور حمد و ثنا ہم بیان کرتے جائیں، تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. دنیا کا پانی اگر انک میں تبدیل ہو جائے، سیاہی میں، اور اس سیاہی کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں، سیاہی اور انک ختم ہو جائے گی، تعریف باقی رہے گی. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد ان گنت لامحدود، بے پناہ، بے حد و حساب ہم سب کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر ہمارے لیے مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 11 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 23 اپریل 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ لائف عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے مکسلار پر آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے رمضان میں ایک اہم کام. محترم سامعین،
رمضان جیسے شروع ہوتا ہے لوگ مختلف قسم کی عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اکثر و بیشتر مصاحف لے لیتے ہیں اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، جو کہ بڑا اچھا عمل، بڑی اہم ترین اس ماہ مبارک کی عبادت ہے. اسی طریقے سے راتوں میں قیام اللیل امام کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض لوگ اللہ کے راستے میں روزانہ رمضان میں خرچ بھی کرتے ہیں، بھوکے پیٹوں کو کھانا کھلاتے ہیں، افطار کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں، مسکینوں، پریشان لوگوں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. یہ اور اس جیسے کئی نیک اعمال رمضان مبارک میں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم جس نیک عمل یا رمضان میں ایک اہم کام کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ترین عمل ہے کہ اگر ہم اس عمل کی طرف توجہ دے دیں تو کئی بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اپنا تزکیہ ہو جائے گا اور اللہ کو راضی کر پائیں گے، اور اس کی وجہ سے کئی اور عبادتیں انسان انجام دیتا ہے. میری مراد ہے رمضان میں دلوں کی اصلاح کرنا. دل جو کہ میجر پارٹ آف دا باڈی ہے، ہمارا دل جو ہمارا اپنا ہے، ہر ایک کے پاس دل ہے، جو اس کا باطنی ایک اہم ترین عضو ہے، اب ایک پارٹ ہے جس میں خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں، شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور کئی قسم کی بیماریاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے ریاکاری، غیر اللہ کا تعلق، غیر اللہ سے محبت، عجب جس کو کہتے ہیں کہ کام کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا، خود کو خوش کرنا اور خود خوش ہونا، اور دکھاوا، حسد، لوگوں کو کمتر سمجھنا، اور نفرت، بغض، عداوتیں، تکبر، اپنے آپ کو لوگوں پر برتر سمجھنا، یہ تمام بیماریاں ہیں جو اس دل میں آ سکتی ہیں، پیدا ہو سکتی ہیں. تو اپنے اس دل کی اصلاح کرنا جو کہ بہت اہم عمل ہے، اور خاص طور سے رمضان، کیونکہ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں. رمضان میں اصلاح کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اصلاح کے لیے بہت اچھا جو مہینہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سرکش جنوں شیاطین کو جو دلوں میں بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں ان کو قید میں رکھ دیا جاتا ہے. دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے تاکہ ایمان کا مزہ زندگی میں آئے، عبادت کا لطف انسان کو حاصل ہو. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پاک، صاف، سفید دل یہ نیک عمل کی طرف ابھارتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور ایسا انسان بڑے فائدے میں ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال سے فائدہ ہوگا، نہ اولاد سے فائدہ ہوگا، سوائے اس انسان کے جو قلب سلیم، سلامت والا دل اللہ کے پاس لے کر آئے. غور کیجئے اس آیت کریمہ پر، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس دن مال و اولاد سے فائدہ نہیں ہوتا انسان، اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو قلب سلیم. کیا مطلب قلب سلیم؟ وہ دل جو بیماریوں سے پاک ہے، وہ دل جو صاف ہے، سلیم ہے، سلامت والا ہے، اس میں نہ ریاکاری ہے، یا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو چند بیماریاں ذکر کی ہیں
ان تمام بیماریوں سے اس کا دل پاک ہے، صاف ہے۔ رمضان میں ہر انسان کو امید ہوتی ہے رحمان کی بخشش کی، اللہ تعالیٰ بخشے گا، گناہ دھل جائیں گے، گناہ معاف ہوں گے، ہے نا، سب کو امیدیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس امید کا اگر کوئی حقدار ہے، یا امید سب سے زیادہ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے بخشش کی، وہ قلب سلیم ہے، قلب سلیم والا شخص، صاف دل لوگ سب سے زیادہ اللہ کی بخشش کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو، ہماری صورتوں کو، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، جیسا کہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے نصوص میں کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مہینہ قرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، اور قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ تو ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور کثرت سے تلاوت ہو رہی ہے تو اس قرآن کا اثر ہمارے دل پر ہونا چاہیے کہ ہمارے دل پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اللہ کے یہاں اجر کی امید ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اللہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، تو نیک لوگ ہوتے ہیں، پاک دل اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ خیر ہی خیر ہے، بہت خیر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قرآن میں غور کریں، تدبر کریں، قرآن کے معنی پر غور کریں تاکہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو، اور قرآن کو سمجھیں جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے، تاکہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرے، رب العالمین کی عظمت معلوم ہو، اس کا ڈر ہو، تاکہ ہم گناہ چھوڑیں، اس سے امید ہو تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ یہ کلام اللہ کا حق ہے۔ عام طور پر انسان جو صاف دل والا ہوتا ہے، قلب سلیم والا ہوتا ہے، وہ بڑی راحت کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اصل پریشانی جو انسان کے زندگی میں ہوتی ہے وہ دل کی پریشانی ہے۔ ٹینشن ہم کہتے ہیں نا، ٹینشن، اور ایک کون سا ہے وہ آج کل نوجوانوں کو بہت ہوتا ہے، ڈپریشن۔ ہاں، ڈپریشن کیا ہے بھئی؟ ڈپریشن، ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن۔ قلب سلیم ان بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اصل دل کی راحت ہے، دل کا سکون ہے۔ اگر انسان کا دل مطمئن ہو، راحت میں ہو، سکون میں ہو، بڑی پیاری زندگی، بڑی گولڈن لائف وہ گزارتا ہے۔ اور دل کو اگر ہم صاف رکھیں گے، بیماریوں سے پاک رکھیں گے، شرک سے بچائیں گے، غیر اللہ کے تعلق سے بچائیں گے، دل میں اخلاص ہوگا، جو عمل کریں گے اللہ کے واسطے کریں گے، روزہ، عمرہ، قرآن، تلاوت، صدقہ خیرات، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، قلب سلیم ہے، تو اس دل میں آپ دیکھیں گے کہ راحت ہوگی۔ اور ایسا دل والا انسان بڑی سکون کی، چین کی زندگی، مطمئن زندگی گزارے گا، نہ ڈپریشن، نہ ٹینشن، نہ شوگر، نہ پریشانیاں، نہ بیماریاں جو دل کی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دل کی بیماریوں سے اگر دل کو نہ بچایا جائے تو اس کی وجہ سے پارٹس آف باڈی بیمار ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی جو بیماریاں آتی ہیں نا، یہ میجر پارٹ کی اصلاح نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ دلوں کی اصلاح، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ قلب سلیم انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، چونکہ اس کا دل قلب سلیم ہے، پاک ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کی زبان سے گالیاں نہیں نکلیں گی۔ آپ اس کا دل پاک ہے، آپ دیکھیں گے اس کی زبان سے فحاشی نہیں نکلے گی، الزام نہیں لگائے گا کسی پر، برا بھلا نہیں کہے گا کسی کو، ہر ایک سے اچھی گفتگو کرے گا، اس کی زبان شیریں ہوگی، میٹھی زبان جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عام طور پر۔
آپ اس کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ اس کی آنکھ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں گے، کیونکہ اس کا دل پاک ہے، اس کا دل صاف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کی برائیوں کو تلاش نہیں کرے گا آنکھوں سے، کہ کسی کی کوئی برائی نظر آ جائے اور اس کا پرچار کرے، اس کو نشر کرتا پھرے، کیوں؟ یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں ان برائیوں کو تلاش نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا دل پاک ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آنکھ بھی پاک رہے گی اس کی۔ وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھے گا، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے گا، اللہ کی کتاب پر اس کی نظر زیادہ رہے گی، علمی کتابوں پر اس کی نظر زیادہ رہے گی، تفسیر کی کتابوں پر اس کی نظر، حدیث کی کتابوں پر اس کی نظر رہے گی۔ اسی طریقے سے اس کے کان بھی پاک ہوں گے، وہ گانا، فحاشی، بےہودہ گفتگو، لغوی باتیں نہیں سنے گا، وہ دین سنے گا، قرآن سنے گا، درس سنے گا، اچھی بات جس سے آخرت میں فائدہ ہوتا ہے وہ سنے گا۔ اگر اس کی بیوی برائیاں کرے گی وہ کان نہیں دے گا، بلکہ منع کرے گا، لوگوں کی برائیاں چھوڑ دو، بات کرو تو اچھی کرو ورنہ میں نہیں سنوں گا۔ اسی طریقے سے بیوی، شوہر اگر لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، حسد میں آ کر، بغض میں آ کر نفرتیں پھیلاتا ہے، تو ان نفرتوں کے لیے اس کے کان استعمال نہیں ہوں گے، وہ بیوی اس کو منع کر دے گی، کہے گی کہ نہیں میاں جی اگر بات کرنی ہو تو اچھی کرو، کسی کی برائیوں میں مت رہو۔ کیوں منع کرے گی؟ کیونکہ اس عورت کا دل پاک ہے، صاف ہے، قلب سلیم والی یہ عورت ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ، ہاتھ، پیر اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں گے، حرام چیزوں سے اجتناب ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میجر پارٹ کی اصلاح ہو گئی، دل صاف ہو گیا، دل سلیم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، سن لو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح سارا جسم صحیح۔ دیکھیے ایک ٹکڑا ہے وہ صحیح، سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب، وہ بگڑ جائے سارا جسم، اور وہ دل ہے۔ ایک کی اصلاح سب کی اصلاح ہے، اور ایک کی خرابی سب کی خرابی ہے۔ انسان اس طرف توجہ دے، اپنے دل کو پاک صاف کرے، اپنی اصلاح کرے، اور اس کو بیماریوں سے بچائے۔ آدمی کو احساس ہونا چاہیے، خاص طور سے یہ رمضان چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت ملے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہماری بخششیں ہوں، تو ہم جب جہاں بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں وہاں یہ اہم کام رمضان میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور یہ ایک اہم کام اگر ہم نے رمضان میں کر لیا، دلوں کی اصلاح، تو آپ دیکھیے زندگی رمضان کے بعد بھی بڑی سکون کی گزرے گی، رب راضی ہوگا، رب خوش ہوگا، اور اللہ جس کو توفیق دے وہی موفق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو توفیق دے، جس کے دل کو ہدایت دے، اس کا دل ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا دل پاک ہو جائے گا، اور پاک دل، اللہ پاک دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، نفرتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نے ان کے دلوں میں جو، ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جو غل تھا، کینہ تھا، اس کو نکال دیا، صاف کر دیا۔ ایسی جنتوں میں وہ جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالو، اور یہ لوگ، یہ پاک دل، صاف دل والے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے اس عظیم ترین نعمت پر، لہٰذا ہم اس طرف خاص توجہ دیں اور اپنے دلوں کو پاک کریں۔ ایک سوال کا جواب کہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں اصلاح باطن کی، ہم کیوں بات کر رہے ہیں باطن کی اصلاح یا دلوں کی اصلاح کی؟ اس لیے کہ اگر دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قیام اللیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل بگڑ جائے، دل خراب ہو جائے تو یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے تقرب سے روک دیتا ہے۔ طبرانی کی حسن سند کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین بیماریاں انسان کو ہلاک اور تباہ کر دیتی ہیں، تین چیزیں، شح مطاع وہوى متبع
وإعجاب المرء بنفسه، ایک ایسی بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان کا نفس بخیلی پر ابھارتا ہے اور انسان بخیلی اختیار کرتا ہے. بخیل کنجوس ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے کیونکہ نفس اس کو بخل پر ابھارتا ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دے گی. نمبر 2 ہون متبع، نفسانی خواہشات کی اتباع. جو دل بولے وہ کرتے ہیں نا بعض لوگ، انسان میرے دل میں جو آتا ہے میں کرتا ہوں، برباد ہو جائے گا انسان، ہلاک ہو جائے گا ایسا انسان. بنفسی، اور انسان کا اپنے نفس کو خوش کرنا، نفس سے وہ اللہ کو خوش نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کو خوش کرتا کیونکہ اس کا دل پاک نہیں ہے. دیکھیے 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ دلوں کی اصلاح ضروری ہے. اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ اپنی اصلاح کیجیے، میں اور آپ اپنی اصلاح کریں، ظاہر سے زیادہ باطن کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، صاف رکھنے کی کوشش کریں. دوسرا احمد ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنیے اس خطبے کی آخری حدیث کو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلی امتوں کی ایک بیماری تمہارے پاس بھی آ گئی ہے. پچھلی امتوں کی ایک بیماری، اور وہ ہے حسد اور بغض. حسد سمجھتے ہیں نا آپ، خواہش کرنا لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جائے. بغض نفرت، دلوں میں بغض. اچھا حسد اور بغض دونوں دل کی بیماریاں ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حالقہ ہے. حالقہ یعنی حلق کرنے والی، ختم کرنے والی، جڑ سے اکھاڑ دینے والی. لا اقول تحلق الشعر، پیارے رسول فرماتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حسد اور بغض جو ہے بالوں کو جڑ سے اکھاڑنے والی بھی چیزیں ہیں، ولکن تحلق الدین، یہ جو ہے دین کو جڑ سے ختم کرنے والی چیز ہے. دیکھیے اللہ اکبر. اسی لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حسد بغض چونکہ دل کی بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے کیونکہ یہ دین کو برباد کرنے والی چیز ہے. جیسے جو ہے اس طرح یا کیا کہتے ہیں اس کو، آپ جاتے ہیں نا جیسے عمرہ بھی کرتے ہیں تو حلق کرواتے ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے وہ بلیڈ سے جو ہے یا اس طرح سے آپ کے پورے بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. تو یہ حسد اور بغض، یہ دل کی بیماریاں انسان کے دین کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہیں. اللہ اکبر، جیسے بال ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا ہم اس طرف خاص توجہ دیں. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جو اصلاح کے لیے بہترین مہینہ ہے، تو کیوں نہ لائف کا ایک زبردست نیا پیج ہم اوپن کریں، ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کریں جس میں کچھ بھی خراب نہیں ہے، کچھ بھی لکیریں نہیں ہیں، کچھ بھی غلطیاں نہیں ہیں. زندگی کا ایک ایسا صفحہ جو بالکل پاک ہے. اپنے دلوں میں جو کچھ نفرتیں ہیں نکال دیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے متعلق ہو، عزیز و اقارب کے لیے ہو، پڑوسیوں کے لیے ہو، یا آفس میں کام کرنے والوں کے لیے ہو، یا عامت المسلمین کے لیے ہو، یا بادشاہ مسلم حکمرانوں کے لیے، مسلم بادشاہوں کے لیے ہے، یا کسی کے لیے بھی ہو. اپنا دل سب کے لیے صاف رکھیں کیونکہ بیمار دل ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے اور قیامت کے دن پچھتائے گا. لوگ مر رہے ہیں میرے بھائی، اور لوگ ہمیشہ مرتے ہیں. کووڈ-19 آیا اس لیے مر رہے نہیں، ہمیشہ مرتے ہیں لوگ. بتایا نہیں جاتا ہے کہ اتنے مر رہے ہیں، اتنے ہو رہا ہے. بیماریوں سے لوگ مرتے ہیں، بغیر بیماری کے بھی لوگ مرتے ہیں. تو مرنے والا اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ اعمال لے کے جاتا ہے. تو ہم اپنے باطنی اعمال کی طرف خاص توجہ دیں. باطنی عمل جو کہ دل کا عمل ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات سے امید، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت مفید ہوں. ہر انسان اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ضمیر سے پوچھے کیا اس کا ضمیر اچھا ہے. اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں اپنے کپڑے اور اپنے چہرے، اپنے ہاتھ پیر کو صاف رکھتا ہوں، تو کیا میں اپنے دل کو بھی صاف رکھ رہا ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میرا دل صاف ہے؟ کیا میرا دل پاک ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہے؟ کیا میرا دل تکبر سے، عجب سے بچا ہوا ہے؟ کیا میرا دل حسد سے پاک ہے؟ کیا میرا دل بغض اور نفرتوں سے پاک ہے؟ ریاکاری سے میں نے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے یا نہیں؟ اور لوگوں کو کمتر سمجھنے سے میرا دل پاک ہے؟ کیا میں لوگوں کو
مسلمانوں کو اپنے بھائی اور بہن سمجھتا ہوں؟ کیا میں ان کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ سوالات کریں رمضان میں اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کر. کسی کو حقیر سمجھنا اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، یا اس کی زبان کی وجہ سے، یا اس کے علاقے کی وجہ سے، یہ تکبر ہے اور یہ غلط ہے، یہ بیماری ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. رمضان آ گیا ہے تو دلوں کی تجدید کرے، دلوں کی اصلاح کی تجدید ہو. یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لائے، ہم اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑیں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ بیمار دلوں سے خوش نہیں ہوتا ہے. اللہ پر توکل کریں اور اپنی باطل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ انسان اپنے ظاہر کی اصلاح، صفائی، پاکی کی طرف خاص توجہ دیتا ہے، لیکن اپنے ہی باطن کی اصلاح، پاکی، صفائی کی طرف توجہ نہیں دیتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک دل والا، صاف دل والا بنا دے. یہ رمضان ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے، یہ رمضان ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اب ہمارے دلوں میں تیرا ڈر ہو، تیرا خوف ہو، تجھ سے محبت ہو، تجھ سے تعلق ہو، اور ہر قسم کی بیماری سے ہمارا دل پاک و صاف ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ روزانہ، شاید آپ کے علم میں ہو یہ بات، کہ رمضان میں روزانہ ایک خاص درس قرآنی مثالوں کا چل رہا ہے. روزانہ رمضان میں 5 یہاں جدہ کے ٹائمنگ، سعودیہ ٹائم کے حساب سے 5:30 بجے تک، اور اس کے علاوہ ڈیلی جو ہے 3 شارٹ کلپس رمضانی نصیحتوں کے نام سے پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ یوٹیوب پر ہمارے چینل پر اویلیبل ہیں. اور آپ تمام سے اسی لیے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ یہ 5:30 کا جو درس ہے یہ بھی سنیں، اور شارٹ کلپس بھی جو یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اس کو بھی ضرور سنیں. اور ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں، میلز کا الگ ہے، فیمیلز کا الگ ہے. مرد حضرات کے لیے الگ گروپ ہے واٹس ایپ گروپ، اور فیمیل کے لیے الگ گروپ ہے. اس گروپ میں ضرور جوائن ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.